الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد باب من لم يستطع الباءة فليصم به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. باب کا حاصل ہے جو آدمی شادی کی ذمہ داریوں کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب الشیء بالشیء یذکر کے انداز میں ہوا کرتے ہیں، یعنی بات سے بات نکلتی ہے. پچھلا باب کچھ اسی انداز کا تھا اور اس میں جو حدیث آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اسی سے یہ نیا باب ایک نئے مقصد کے لیے حضرت نے منعقد فرمایا. آپ کو یاد ہوگا حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک باکرہ لڑکی سے آپ چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں، میں رشتہ لایا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بے رغبتی کا اظہار فرمایا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ مضمون عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگرد حضرت علقمہ کو سنایا جو ساتھ میں اس وقت موجود تھے. علقمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہم کو ایک اور روایت سنائی کہ وہ روایت یہ تھی کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد شیئا. پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت جو آج کے باب میں پڑھی گئی، جس کا میں نے ابھی تھوڑا حصہ تلاوت پڑھا، اسی کا مختصر حصہ پچھلے پورے قصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا. تو وہاں چونکہ جتنے کی ضرورت تھی اتنا پیش کیا، تو اب حضرت کو سمجھ میں آیا کہ میں پوری حدیث ہی سنا دوں. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حدیث اس طرح سنائی
کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد شیئا، ہم ایک عمر تھی کہ نوجوان تھے اور ہمارے پاس شادی کرنے کا سامان نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، لا نجد شیئا، شادی کے اخراجات کی طاقت نہیں تھی۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو آدمی گھر بسانے کی، بیوی لا کر اس کے متعلقہ اخراجات دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ تو شادی کر لے، اس لیے کہ اس میں نگاہ کی خوب حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی بھی خوب حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو گھر بسانے کی، اخراجات کی اور دوسرے امور ضروریہ کی طاقت نہیں رکھتا ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اسے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے آدمی کا علاج روزہ ہے، اس لیے کہ یہ آدمی شباب کی عمر کی وجہ سے توقان کی حالت میں ہے، غلبہ شہوت کی حالت میں ہے، اور روزہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے، اس لیے ایسے آدمی کا علاج یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس باب کو منعقد کر کے حضرت کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ پچھلی سند میں، پچھلے باب میں یہ حدیث مختصر آئی تھی اور یہاں پر یہ حدیث مفصل آ گئی، پوری حدیث سنا دی۔ دوسری غرض باب منعقد کرنے سے، تھوڑے تھوڑے فرق سے اور مقصد کے تھوڑے تھوڑے اضافے سے یا فرق سے حضرت نیا باب منعقد فرماتے ہیں۔ یہاں باب میں صرف اتنا بتانا ہے کہ جس آدمی کو تقاضائے نکاح ہو لیکن باء کی طاقت نہیں، باء یعنی بیوی کے متعلق جو دوسرے اخراجات ہیں ان کی طاقت نہیں ہے، پھر اس کو روزہ رکھنا متعین ہے، صرف اتنا بتانا مقصود ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو باب سے حدیث کی مناسبت بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ باب میں ہے من لم یستطع الباءۃ فلیصم، اور حدیث میں بھی ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ اس میں جب جو لفظ وجا آیا ہے، وجا عربی کا لفظ ہے، خصیتین کو کچل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خصیتین جب کچل دیے جاتے ہیں تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو انسان پر شہوت کا غلبہ نہیں ہوتا۔ انسان میں، مردوں میں شہوت کا غلبہ خصیتین ہی کی وساطت سے ہوتا ہے، تو جب اس کی پوزیشن روک دی جائے یعنی کہ اس کو بے جان کر دیا جاوے، تو ایسی صورت میں اس کی شہوت کنٹرول میں ہوگی، لیکن پہلے جیسا کہ بتایا گیا کہ روزے میں بھی دوام ہونا چاہیے۔ باب کثرت النساء وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه
في ليلة واحدة وله 9 نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. یہ باب ہے باب و کثرت النساء. تعدد ازواج کا بیان، متعدد شادیاں کرنے کا بیان. ایک سے زائد شادی کرنا کیسا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کے ذریعے اسی مسئلے کو حل فرما رہے ہیں. تعدد ازواج سنجیدگی سے اگر غور کریں تو انسان کی کئی مصالح پر مشتمل ہے اور اس کی کئی ضروریات سے اس کا تعلق ہے. پہلی بات، اس میں بعض ایسی مصالح ہیں جن میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں، اور بعض ایسی مصالح ہیں جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا نظام ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کی تعداد مردوں کے مقابلے میں، لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. جب لڑکیوں کی پیدائش کی شرح زیادہ ہے اور لڑکوں کی پیدائش کی شرح کم ہے تو یقیناً ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہونی چاہیے. دوسری مصلحت، مردوں پر بسا اوقات شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اسے مجامعت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کبھی حالت حیض میں ہے، کبھی حالت نفاس میں ہے. مان لیا حالت حیض میں ہے تو 10 دن تک مرد کو اس کا انتظار کرنا پڑے، یا حالت نفاس میں ہے تو 40 دن تک پاک ہونے کا انتظار کرنا پڑے. یہ سب چیزیں مردوں کے لیے باعث خطر بھی ہیں اور باعث ضرر بھی ہیں اور پریشانی کا باعث ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ متعدد بیویوں کی اجازت دی. ایک اور نقطہ سنتے چلیے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی اس لیے کرنا مناسب ہے کہ مردوں پر حالات عورتوں کے بنسبت زیادہ آتے ہیں. پہلے جواب میں بتایا کہ عورتوں کی پیدائش زیادہ ہے. ابھی یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ مرد پر حالات اور حادثات کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ مرد کے اسفار ہیں، گاڑیاں چلانا ہے،
وغیرہ وغیرہ ایکسیڈنٹ ہوتے، حادثات ہوتے، اس میں مرد ختم ہو جاتے، ان کی جانیں چلی جاتی، اب ان کی بیویاں خود کسی پھر نئی شادی کی محتاج ہوتی ہیں. تو اس طرح سے مردوں کو ایک سے زائد عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی، تاکہ جب عورتوں کی شرح اس طرح بڑھ جاوے اور اس طرح بڑھتی ہی رہتی ہے تو ان عورتوں کا بھی ٹھکانہ بن جاوے، عورتوں کا بھی ٹھکانہ میسر آ جاوے. اگلی ایک حکمت یہ یاد رکھیے کہ متعدد بیویوں سے جب انسان شادی کرے گا تو متعدد یعنی کثیر التعداد اولاد وجود میں آئیں گے. ایک شادی سے ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بچے پیدا ہونے والے، اگر آپ نے 2 اور 3 اور 4 سے کر لیا تو اولاد کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی ہے، حکم دیا ہے، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. اس طرح کے کچھ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پر شریعت نے ایک سے زائد لڑکیوں سے، عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں پابند نہیں کیا گیا کہ 4 تک ہی ہے، ہاں امت کو 4 تک میں پابند رکھا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت واحد میں 9 بیویاں تھیں، یوں کل 10 بیویاں رہی ہیں، 11 بیویاں رہی ہیں. کل بیویوں کی تعداد 11 تھی، لیکن امت کو، افراد کو، چونکہ وہ طاقت نہیں ہے، ایک مردمی طاقت جو ہوتی ہے، مردانگی کی طاقت، وہ بھی نبی جیسی کسی کو نصیب نہیں. اس کے علاوہ سنبھالنے کی جو طاقت ہوتی، سب کے مزاج کو لے کے چلنے کی، وہ بھی مشکل ہے. سب کو لے کے چلنا، سنبھالنا، یہ سب کے مزاج کی بات نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اگر شادی کریں تو وہ ان کے لیے مناسب ہے، اور امت کو اگر 4 پر مجبور کر دیا جائے اور محدود رکھ دیا جائے تو یہ امت کے لیے مناسب ہے. اس باب کی پوری تفصیل جاننے کے بعد اب آپ سمجھیں کہ باب کی جو حدیثیں تلاوت کی گئی، پہلی حدیث ابراہیم ابن موسیٰ سے چل کر ابن عباس تک پہنچتی ہے. ترجمہ اس روایت کا یہ ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت میمونہ کے جنازے میں مقام شریف میں. تو ابن عباس نے کہا ہذہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو اس کو جھنجھوڑو نہیں، جھٹکے نہ دو اور نرمی سے لے چلو. فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 9، یہ محل استشہاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں. کان یقسم لثمان، 8 کی تو باری لگاتے تھے اور 1 کی باری نہیں لگاتے تھے. اور وہ ایک کون تھیں؟ وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آیا، اور باب
ترجمۃ الباب کے سلسلے میں گفتگو بھی آئی. اب حدیث کے کچھ جزوی الفاظ پر اور اس کی تشریح پر بعد میں گفتگو ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.